اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم نقشبندیہ ضیاء الاسلام چک جمرہ کے پلیٹ فارم سے آج ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے لیے لحن کی اقسام کا موضوع لے کر آئے ہیں۔ جو دوست لائیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کی محبتوں کا شکریہ۔ یہ چیز جو ہے ہمارے طلباء کے ساتھ ساتھ ہمارے دیکھنے والے بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم لحن کے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تجوید کی اصطلاح میں لحن سے مراد ایسی غلطی ہے جو تجوید کے اصولوں کے خلاف ہو، یعنی جس طرح قرآن شریف پڑھنا چاہیے اس کے خلاف بندہ پڑھے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ لحن۔ عام طور پر ہم اسے غلطی کہتے ہیں اور اس کو عربی میں لحن کہتے ہیں۔ ویسے تو لحن کے اور بھی کئی مطالب ہیں، لیکن یہاں پر ہم اس سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ لحن سے مراد غلطی۔ اچھا، اب اس میں بیٹا لحن کی دو اقسام ہیں، آپ نے غور سے سمجھ لینا ہے۔ نمبر ایک لحن جلی، بولیں آپ اس کو، لحن جلی۔ اور نمبر دو لحن خفی، لحن خفی۔ یہ دو چیزیں ہیں، یعنی ایک میں نے بتایا کہ لحن سے مراد ایسی غلطی جو تجوید کے اصولوں کے خلاف ہو، اور ان میں بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک کیا ہے؟ لحن جلی اور لحن خفی۔ اب آپ اس کو سمجھ لیجئے، لحن جلی سے مراد ایسی غلطی جو بڑی واضح ہو، جو بڑی نمایاں ہو۔ لحن جلی کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہ بالخصوص ہمارے سال اول کے جو طلباء ہیں وہ اس پر توجہ رکھیں، اور حفظ کے عموماً تمام بچے جو ہیں ان کے اوپر غور کریں۔ اچھا، لحن جلی کی چند صورتیں ہیں، لحن جلی کی چند صورتیں ہیں جہاں پر لحن جلی ہو جائے گا۔ نمبر ایک، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اس کی شکل لکھتا ہوں۔ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، ایک حرف کی جگہ دوسرا۔ اب دیکھیے، آپ جب قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت فاتحہ کھول کر پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ لفظ ہے الحمد۔ کیا لفظ ہے؟ الحمد۔ اب آپ بچوں کو، شعبہ حفظ والے سارے بچوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہا، جسے ہم عموماً باریک ہا کہتے ہیں، یہ والی ہا استعمال ہو رہی ہے۔ اب اگر دیکھیے، اس کی جگہ پر اگر ہم یہ والی ہا لگا کر الحمد پڑھ دیں، الحمد کی بجائے الحمد پڑھ دیں، تو یہاں پر لحن جلی ہو جائے گا۔ یعنی بڑی غلطی ہم نے کر دی ہے، ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا تو بڑی غلطی ہو گئی۔ لحن جلی سے کیا مراد ہے؟ عام معنوں میں کہیں تو بڑی غلطی۔ کون سی غلطی؟ جو بڑی واضح ہو۔ جلی کہتے ہیں ایسی چیز جو بڑی نمایاں نظر آ رہی ہو۔ تو لحن، یہاں پر یہ ہم نے الحمد کی جگہ الحمد پڑھا تو لحن جلی ہوا۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک لفظ لکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ بھی سورہ فاتحہ کا ہی میں نے لفظ لکھ دیا کیونکہ یہ تمام بچوں کو یاد بھی ہوگی۔ یہ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر غالباً 3 یا 4 ہے۔ صراط، یہاں پر صاد کے بعد را زبر الف را اور تا زبر تا استعمال ہو رہا ہے یہاں پر۔ اب دیکھیے، اگر صراط، تا کی آواز کی جگہ پر اب اگر ہم یہ تا باریک پڑھ دیں تو یہاں پر بھی لحن جلی ہو جائے گا۔ صراط کو صراط ہی پڑھنا ہے، صراط تا نہیں پڑھنا، باریک تا یہاں پر نہیں پڑھنا۔ اس طرح یعنی حروف کو دوسرے حروف میں بدل دینا لحن جلی کی قسم ہے۔ اب دوسری قسم اس کی سمجھیے، حرکت کو کسی اور حرکت سے بدل دینا۔ نمبر 2 پر میں لکھ رہا ہوں، حرکت کو تبدیل کر دینا۔ اب بیٹا یہاں پر دیکھیے ذرا غور سے، آپ کے سامنے میں ایک لفظ لکھتا ہوں، یہ لفظ کیا لکھا ہے جی؟ یہ لفظ لکھا ہے قرآن پاک کا انعمت۔ بولیے اس کو۔ یہ بھی سورہ فاتحہ کا ہی لفظ ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ اب اگر دیکھیے، یہ باقی سارا تو میں ٹھیک پڑھ دوں،
لیکن اگر تا کے اوپر زبر کی جگہ پیش پڑھ دوں انعمت، اگر میں خدا نخواستہ اس طرح پڑھوں انعمت، تو یہاں پر بھی لحن جلی ہو جائے گا، لحن نمبر 1 حرف کو بدل دینا، نمبر 2 حرکت کو بدل دینا، نمبر 2 یہ آپ بچے اکثر غلطی کرتے ہیں۔ جب آپ صبح اگر سبق سناتے ہیں نا تو جناب جہاں پر زبر ہے وہاں پر زیر پڑی جا رہی ہے، جہاں پر زیر ہے وہاں پر پیش پڑی جا رہی ہے، یہ لحن جلی کی غلطی ہے، اس کو چھوٹی غلطی نہ سمجھیے۔ بعض اوقات قرآن پاک میں ایسے مقامات ہیں اگر لحن جلی یعنی حرکت بدل دی جائے تو لفظ کا معنی اتنا بدل جاتا ہے کہ بندہ خدا نخواستہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے لحن جلی سے ہم نے بچنا ہے، لحن جلی بالکل نہیں ہونے دینی۔ اب یہ دیکھیے، جب آپ سبق یاد کرتے ہیں نا عصر کے بعد اس کا عصر کے پہلے مطالعہ پڑھتے ہیں، اس وقت آپ نے سب سے پہلے ان کی حرکات پر غور کرنا ہے۔ اگر انعمت کے اوپر تا کے اوپر زبر ہے تا ہی پڑھنا ہے، تو نہیں پڑھنا، یہ آپ اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ جس طرح آج ایک بچے نے غلطی کی، وہ کیا لفظ پڑھ رہا تھا 22ویں پارے میں، انما یخشی اللہ، ہاں یہ آپ عام طور پر غلطی کرتے ہیں۔ اب آپ میں اس کو مثال دیتا ہوں، انما یخشی اللہ کی جگہ یخشی اللہ پڑھ دینا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اتنا غلط ہو جاتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ایمان و کفر کی صورت میں پہنچ جاتا ہے۔ یخشی اللہ کا مطلب ہے کہ وہ بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور یخشی اللہ سے کیا مراد ہے کہ خدا نخواستہ بندہ اللہ بندوں سے ڈرتا ہے۔ یہ کتنا مطلب اس کا بدل گیا ایک حرکت بدلنے سے۔ اس لیے آپ نے حرکات کا غور کرنا ہوتا ہے، حرکات بدلنے سے بھی لفظ کا ترجمہ بھی بدل جاتا ہے اور لحن جلی بھی واقع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے جناب والا ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن پڑھ دینا۔ اب اس کی کیا مثالیں ہیں؟ دیکھیے قرآن پاک میں عام لفظ استعمال ہوتا ہے وجعلنا، ٹھیک ہے جی، وجعلنا۔ اب آپ کو پتہ ہے یہاں پر لام ساکن ہے اور باقی سب کے اوپر نون کے اوپر بھی زبر ہے، سب کے اوپر باقی جو ہے نا اوپر زبریں ہیں۔ وجعلنا، اب اگر وجعلنا کو آپ وجعلنا پڑھ دیں، کیا پڑھ دیں؟ وجعلنا، تو آپ نے کیا کیا؟ جو ساکن تھا اس کو متحرک میں بدل دیا، لام کے اوپر آپ نے حرکت لگا دی، حالانکہ لام کے اوپر حرکت نہیں ہے۔ اسی طرح جو لفظ ایسا ہے جس کے اوپر حرکت ہے اس کو ساکن کر دینا، وہ بھی جناب والا لحن جلی میں آ جاتا ہے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں، کسی حرف کی مقدار کو بڑھا کر پڑھنا۔ یہ جو ہم نے آخری مرتبہ سبق پڑھا تھا حروف کی مقدار کی، جب ہم نے بات کی تھی، یعنی جس حرف کو جتنا لمبا کر کے جتنا کھینچ کے پڑھنا ہے اس سے زیادہ کھینچ دینا، یا جس کو کھینچنا چاہیے اس کو کھینچنا نہ، یہ ساری لحن جلی کی اقسام ہے۔ ایک دو قسم لکھ دیتا ہوں۔ یہ لفظ ہے تقربا، کیا لفظ ہے جی؟ تقربا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ با الف زبر با کے اندر الف مدہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو یہاں پر تقربا کو ہم نے لمبا کر کے پڑھا، کھینچ کر پڑھا۔ اب اس کی بجائے اگر آپ یہ پڑھ دیں تقربا، کیا پڑھ دیں؟ تو یہاں پر لحن جلی ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ یعنی یہ بڑی غلطی ہے، اس سے بہت حد تک اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اور آخر میں ایک اس کا قاعدہ مزید لکھتا ہوں نمبر 5 کے اوپر، ویسے تو اس کے علاوہ بھی قاعدے ہیں لیکن یہ جو کہہ لیں آپ کے موٹی موٹی اس کی مثالیں ہیں۔ آخر پہ لکھتا ہوں کسی مشدد حرف کو ساکن پڑھ دینا اور ساکن کو مشدد پڑھ دینا، جیسے مستقرن، لفظ کیا ہے؟ مستقرن، اگر آپ اس کو مستقرن پڑھ دیں، را کے اوپر شد ہے، آپ نے شد پڑھی نہیں ہے، مستقرن پڑھ دیں تو یہ بھی لحن جلی کی ایک قسم ہے۔ یہ اسی طرح الحمد ہے لفظ اور آپ اس کو الحمد پڑھ دیں، لام کے اوپر شدت کر دیں، جہاں پر شد ہے پڑھنی ہے، جہاں پر شد نہیں وہاں پر نہیں پڑھنی۔ یہ سورہ قمر جب آپ پڑھتے ہیں 27ویں پارے میں، وہاں پر عام طور پر یہ غلطی بچے کر دیتے ہیں، وہاں پر 4-5 آیات کے اندر آخری حرف جو ہوتا ہے وہ مشدد ہوتا ہے، اس کو آپ جو ہے نا مشدد پڑھتے نہیں ہیں۔ جو حرف مشدد ہے اس کو تشدید کے ساتھ پڑھنا ہے، جو تشدید والا نہیں اس کو تشدید کے بغیر پڑھنا ہے۔ یہ ہم نے پڑھی لحن جلی کی اقسام، 5 قسمیں پڑھی ہیں، میں پھر سے دہرا دیتا ہوں۔ حرف کو دوسرے حرف میں تبدیل کر دینا، ہا کی جگہ ہا پڑھ دینا، قوف کی جگہ کاف پڑھ دینا،
اور نمبر 2 حرکت کو تبدیل کر دینا، زبر کی جگہ زیر پڑھ دینا، زیر کی جگہ پیش پڑھ دینا، یہ دوسری بڑی غلطی ہے۔ اور نمبر 3 ساکن حرف کو متحرک کر دینا، جو میں نے مثال دی وجعلنا کو وجعلنا پڑھ دینا، یہ بھی لحن جلی کی قسم ہے۔ نمبر 4 میں نے کون سی بتائی ہے جی، یاد ہے کسی کو؟ نمبر 4 بتائی ہے کہ مشدد حرف ہو اس کو بغیر تشدید کے پڑھ دینا، اور جو تشدید والا نہیں اس کو تشدید کے ساتھ پڑھ دینا، یہ بھی اس کی لحن جلی کی قسم ہے۔ اور نمبر 5 سب سے اہم جو چیز ہے، حروف کی مقدار کو بڑھانا۔ آپ میں سے اکثر بچوں کی یہ غلطی ہے، حروف کو بڑھا دینا، یعنی تقربا کو تقربا پڑھ دینا۔ اسی طرح اس کی تو بے شمار مثالیں ہیں۔ لفظ آتا ہے لہو، کیا آتا ہے؟ اس کے اندر آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں لاہو، کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی آپ نے بالکل اس کو متضاد کا بالکل اپوزٹ کر دیا۔ جس کو لمبا کرنا تھا کھینچ کے پڑھنا تھا اس کو چھوٹا سا پڑھ دیا، جس کو چھوٹا پڑھنا تھا اس کو آپ نے لمبا کر دیا۔ لہو ایسے پڑھنا تھا، آپ نے لاہو پڑھ دیا۔ یہ لحن جلی کی اقسام تھی ساری، جو میں نے آپ کو مختصر انداز میں سمجھائی ہیں۔ اب آ جائیں جی لحن خفی کی طرف۔ لحن خفی کی طرف۔ لحن خفی کی اب کیا اقسام ہے؟ اب اسے ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ لحن جلی کے متعلق ہمارے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللحن حرام بلا خلاف۔ کیا مطلب ہے؟ کہ پوری امت کے نزدیک لحن کے ساتھ پڑھنا حرام ہے۔ قرآن شریف کو یہ بڑی غلطیوں کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے، یعنی اس کو پہلے درست کرنا فرض ہے، پھر جو ہے نا بندہ بعد میں قرآن شریف پڑھے۔ اس کے بجائے آپ غلط پڑھتے جائیں، اس کے مطلب بھی غلط ہوتا جائے، یہ پڑھنا ایسے جو ہے حرام ہے۔ اسی طرح یہ لحن خفی کے متعلق آ جائے جی۔ لحن خفی کی کیا ہے؟ ایسی غلطیاں کرنا جس سے قرآن کی تلاوت کا حسن خراب ہوتا ہو۔ مثلا یہ دیکھیے، ایک جگہ پر ادغام یا اقلاب یا اخفاء کا غنہ ہو رہا ہے، آپ اس جگہ پر غنہ کرتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا یہ ہم نے ایک لفظ لکھا جی ان تقولوا، کیا لکھا؟ اب آپ کو پتا ہے کہ نون ساکن کے بعد تا آ گیا، حروف اخفاء میں سے، یہاں پر اس لیے اخفاء کا غنہ ہو رہا ہے۔ ان تقولوا، اب اگر آپ اس کو ان تقولوا پڑھ دیں، ہاں جی، غنہ کریں نا، تو یہ لحن خفی کی غلطی ہے۔ اب یہ مطلب نہیں کہ لحن جلی نہیں کرنا چاہیے، لحن خفی کر لینا چاہیے، یہ دونوں غلطیوں سے بچنا ہے۔ لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ لحن جلی جو ہے وہ زیادہ سخت درجے کی غلطی ہے، اگر وہ کریں گے تو زیادہ گناہ گار ہوگا بندہ، اور لحن خفی جو ہے اس میں اس حد تک حرام کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھنے کی خوبصورتی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بچنا دونوں سے ہی ہے، لحن جلی سے بھی بچنا ہے اور لحن خفی سے بھی۔ غنے نہیں چھوڑنے، قرآن شریف پڑھتے ہوئے غنے نہیں چھوڑنے۔ اسی طرح دیکھیے، جو ہم تفخیم اور ترقیق آپ بچے پڑھ چکے ہیں کہ ایک جگہ پر ہم نے را کو پر پڑھنا ہے، را کو کیا پڑھنا ہے؟ یعنی موٹی اس کی آواز پڑھنی ہے، تو اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں باریک پڑھ دیتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ لکھتا ہوں، اراغبن، کیا لفظ ہے؟ اب یہاں پر را کو پر پڑھا جا رہا ہے، کیوں؟ کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ آپ کو پتا ہے را کے اوپر والی حرکتیں جو ہوتی ہیں، کھڑا زبر، زبر اور پیش، ان سے را پر پڑھا جاتا ہے، اور جو نیچے آتی ہیں زیر اور کھڑی زیر، ان سے را کو باریک پڑھتے ہیں۔ اس لیے اگر اراغبن کو آپ اراغبن پڑھ دیں، کیا پڑھ دیں؟ اراغبن، تو یہ لحن خفی ہے، یہ لحن خفی کی غلطی ہے، اور یہ قرآن مجید پڑھنے کے حسن کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے بیٹا یہ جو ہم نے دو غلطیوں کی قسمیں پڑھی ہیں، لحن جلی اور لحن خفی، آپ احباب نے اب یہ کوشش کرنی ہے کہ مجھے امید ہے آپ سارے بچے اس پر کوشش کریں گے کہ جب آپ قرآن شریف کی تلاوت کرنی شروع کریں نا، تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ایک آیت پڑھی ہے، اس میں کون کون سے قواعد ہیں وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، کون سے قواعد یہاں پر لاگو ہو رہے ہیں۔ آپ کو ہر قاعدہ ہم نے بتایا، جب جو بچے پورا قاعدہ پڑھ چکے ہیں، مدنی قاعدے میں بھی کافی حد تک قواعد آپ کو پتہ ہے کور ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ بھی پڑھا ہے پھر بھی آپ کو کافی حد تک پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، کون سا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے، کون سے بچنا ہے۔ لحن خفی اور لحن جلی آج ہم نے پڑھ لی ہے۔ مثال کے طور پر اب تھوڑی سی ہم تلاوت کرتے ہیں، آپ بچوں نے غور سے پہلے سننا ہے میرے ساتھ، پھر آیت کو دہرانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اب کچھ بچے پڑھے ہیں رب العالمین، لام کے اوپر یہ وہ کلکلے والی صورت بنا رہے ہیں. رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اب اچھا بیٹا، آپ لوگوں نے بالکل الرٹ ہو کے بیٹھنا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں. یہ لفظ لکھا ہے جی پورا سورہ فاتحہ کے آخری، وَلَا الضَّالِّينَ. اب میں نے پڑھا اس کو بالکل صحیح انداز سے. اب میں اس میں جان بوجھ کر تھوڑی سی غلطی کرنے لگا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہاں پر میں نے لحن جلی کیا ہے یا لحن خفی کیا ہے. وَلَا الضَّالِّينَ. آپ کو سمجھ آ گئی میں نے غلطی کہاں پر کی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ جن بچوں کو سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کریں. پھر پڑھتا ہوں وَلَا الضَّالِّينَ. اب یہ بھی بتانا ہے کہ یہاں پر کون سی قسم ہے غلطی کی، وہ کس بچے کو پتہ چل گیا ہے؟ آپ بتاؤ نفیس، شاباش آگے آ جاؤ. آپ نے یہاں غلطی کی ہے، شاباش. لحن خفی. اور لانے خفی کیسے ہوا بیٹا؟ میں نے شد کو چھوڑ دیا ہے، شد پڑھی نہیں ہے. شد چھوڑ دیں تو لحن خفی ہوگا، لحن جلی ہوگا. شد چھوڑ دیں تو لحن، یعنی جو حرف مشدد ہے اس کو میں نے، مشدد حرف کا پڑھنے کا اصول کیا ہوتا ہے کہ بعد تھوڑی دیر وہاں پر ہم نے روکنی ہوتی ہے، جاری رکھنی ہوتی ہے. وَلَا الضَّالِّينَ. یہ جو اتنی دیر ایسے کیا ہے یہ ہم نے مشدد کو ادا کیا ہے. اور اسی طرح میں نے دوسری طرح کیا پڑھا ہے وَلَا الضَّالِّينَ. لام کے اوپر شد میں نے بالکل چھوڑ دی تو کیا کیا میں نے؟ لحن جلی. تو یہ تو بیٹا میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے نا کہ اس طرح آپ بچے بعض اوقات کر جاتے ہیں، لیکن ایسے پڑھنا گناہگار ہوتا ہے بندہ. اور ایسے پڑھنے سے بالکل علماء نے سختی سے منع کیا ہے، بتایا کہ یہ حرام ہے اس طرح پڑھنا. اس لیے یہ لحن جلی کی جتنی بھی اقسام ہیں، اس کے یہ میں نے تھوڑی سی قسمیں لکھی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری قسمیں ہیں. آپ جب پڑھیں گے تلاوت میں آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ یہاں پر اب 5 جو قسمیں ہیں نا لحن جلی کی، وہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اگر کسی بچے کو بھول جائیں تو وہ پھر سے آگے پوچھ سکتا ہے یا یہ بڑے بچوں سے پوچھ سکتا ہے. اور لحن خفی کی بھی میں نے 2 مثالیں غالباً بتائی ہیں کہ اس میں سے ایک ہے کہ پر پڑھنا ہو اور حروف کو تو اس کو باریک پڑھ دینا، اور دوسری کون سی بتائی ہے؟ غنہ. جہاں پر غنہ ہو رہا ہے وہاں پر غنہ نہ کرنا. یہ بھی لحن خفی کی 2 قسمیں لحن خفی کی بتائی ہیں. لحن جلی کی میں نے 5 قسمیں بتائی ہیں، اگرچہ اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہ ابھی آپ بچے یہ یاد کریں انشاءاللہ. اس سے ہی آپ کو کافی حد تک استفادہ ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید اس کے اوپر وضاحت کریں گے. اللہ